نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، باب المساجد، مساجد کا بیان آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم مسجد میں آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مسجد میں آ تو جاتے ہیں لیکن عبادت کی نیت سے نہیں آتے، آئے ہیں پانی پیا ہے یا آئے ہیں باتھ روم گئے ہیں اور واپس چلے گئے۔ نماز کھڑی ہے، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن وہ نماز پڑھنے نہیں آئے، ان کا بس اتنا کام تھا کہ انہوں نے پانی پینا ہے تو پانی پیا ہے، چلے گئے ہیں، باتھ روم جانا ہے تو باتھ روم گئے ہیں اور چلے گئے ہیں۔ یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسجد کے آگے سے گزر جاتے ہیں، مسجد کا جو نماز کا ٹائم ہے وہ ہو چکا ہے، مؤذن نماز کی طرف بلا رہا ہے، وہ سن کے آگے نکل گئے ہیں لیکن مسجد میں نہیں آئے۔ کیا کام ہے؟ دکان پر جانا ہے، کیا کام ہے؟ کوئی چیز خریدنے جانی ہے، کیا کام ہے؟ کوئی کسی نے دعوت دی ہے اس پر جانا ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ خدا نخواستہ کوئی ہاسپٹل میں کسی چیز کے لیے، کسی کام کے لیے چلے گئے ہیں، خدا نخواستہ اللہ سب کو محفوظ رکھے، تو پھر بندہ کہتا ہے کہ یار چلو نکل گیا ہے، ہو سکتا ہے آگے جا کے نماز پڑھ لے۔ ایسا ہر ایک کے ساتھ معاملہ تو نہیں ہوتا، ہر ایک نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سب کو بچا کے رکھے ہاسپٹل تو نہیں جانا، اپنے کسی کام کے لیے جا رہا تو زیادہ سے زیادہ کتنی دیر لگتی ہے؟ اگر 10 منٹ اللہ تعالیٰ کے لیے نکال لے، نماز پڑھ لے، 2 سنتے پڑھ لے اور پھر چلا جائے، کیا ہوگا؟ اس نماز پڑھنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے جس کام کے لیے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے۔ یہ بھی سوچنے والی بات ہے۔ تو کوئی شخص اگر ایسا ہے نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، 2 نمازیں ایسی ہیں جو اندھیرے میں ہوتی ہیں، یا تیسری نماز مغرب کی ہے، وہ بھی آدھی روشن ہوتی ہے، آدھی رات ہوتی ہے، لیکن 2 نمازیں ایسی ہیں جو اندھیری نماز ہیں، یعنی کہ فجر کی اور عشاء کی۔ اب تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جدت آ گئی ہے، ٹیکنالوجی زیادہ سے زیادہ ہوتی جا رہی ہے، تو ہمارے پاس کارز ہیں، موٹر سائیکل ہے، لائٹیں لگی ہیں، اسٹریٹ لائٹ ہر جگہ لگی ہے، ہر جگہ روشنی ہوتی ہے۔ اگر ہم پہلے دور میں چلے جائیں یا زیادہ پیچھے نہیں، 15 سال بس، اس سے زیادہ پیچھے نہیں، اگر 15 سال پیچھے بھی چلے جائیں تو اتنی لائٹ نہیں تھی، کوئی کسی نے اپنے گھر کے باہر کوئی لائٹ چلائی ہوتی تھی، ورنہ زیادہ سے زیادہ اندھیرا ہوتا تھا۔ تو لوگ نماز پڑھنے آ رہے ہیں اور تب نمازی زیادہ ہوتے تھے، اب لائٹس ہیں، ہر سہولت موجود ہے، اب نمازی کم ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ ابو داؤد کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر 561 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے اندھیرے میں اور پیدل جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے اور نماز پڑھنے کے لیے وہ آ گیا، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ اب کس چیز کی خوشخبری ہے؟ آ تو وہ اندھیرے میں رہا ہے، کوئی کہیں پہ پتھر لگ گیا، کوئی کہیں پہ پاؤں لگ گیا، کوئی نہ کوئی چلتے چلتے پیر اٹک گیا، یعنی کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ بنتا جا رہا ہے، لیکن وہ نماز پڑھنے کے لیے آ گیا ہے، اس نے کسی چیز کی ٹینشن نہیں لی کہ بھائی میں اللہ کی عبادت کے لیے جا رہا ہوں، میں نے واپس نہیں جانا، جتنا مرضی اندھیرا ہے میں نے نماز پڑھنے کے لیے جانا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے ایسی خوشخبری ہے کہ وہ چلتا تو اندھیرے میں رہا ہے، لیکن قیامت والے دن جب کوئی روشنی نہیں ہوگی، قیامت والے دن کوئی روشنی نہیں ہوگی، ہر طرف اندھیرا ہوگا، نفسی نفسی ہر جگہ اپنی اپنی پڑی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو
ایسے نور سے اور ایسا ان کو نور دیں گے. حدیث میں آتا ہے بشر المشائین فی الظلم الی المسجد بالنور والتام یوم القیامہ، کہ خوشخبری دے دو ان لوگوں کو فی الظلم جو اندھیروں میں جاتے رہے ہیں، الی المسجد مسجدوں کی طرف، بالنور التام ان کے لیے مکمل روشن ہوگا ہر جگہ، جہاں جہاں وہ جائیں گے وہ جگہ روشن ہوتی جائے گی، ان کو کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہوگی کہ میں کس طرف جا رہا ہوں. ان کو یہ بھی اپنی جان کی بھی نہیں پڑی ہوگی کہ میرا کیا بنے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو روشنی دکھا دی ہے. انہوں نے جو ساری زندگی عمل کیا، ان کے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو روشنی دکھا دی ہے، تو وہ ادھر ادھر نہیں جائیں گے کہ مجھے کوئی بچا لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. بالنور التام یوم القیامت، مکمل روشنی. تام جو لفظ ہے مکمل کے لیے استعمال ہوتا ہے، کامل مکمل کے لیے الفاظ استعمال ہوتا ہے. آپ نے دعا پڑھی ہوگی اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر، یعنی کہ مکمل روشنی اس کے لیے اللہ تعالیٰ عطا کر دیں گے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ خیر وہ پہلا دور تھا تب روشنی نہیں تھی، اب کا دور ہے کوئی بات نہیں، روشنی ہے، لیکن ہم نماز پڑھنے کب آ رہے ہیں؟ اندھیروں میں ہی آ رہے ہیں. نماز پڑھنے کے لیے ہم آ رہے ہیں، اندھیروں میں ہی آ رہے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کے لیے آؤ. فجر کا ٹائم ہے کوئی بات نہیں، رات کو عشاء کا ٹائم ہے کوئی بات نہیں، دن کا ٹائم ہے تب بھی کوئی بات نہیں، کم از کم نماز پڑھنے کے لیے تو آیا جائے. اکثر لوگ جب فجر کا ٹائم ہو یا عشاء کا ٹائم ہو وہ اپنے گھروں سے نہیں نکلتے کہ بھائی ہماری گلی سنسان ہوتی ہے تو کوئی چور ڈکیتی وغیرہ ایسا کوئی مسئلہ بن جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کی راہ کے لیے نکلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کوئی چور ڈکیت ہمارے پیچھے نہیں پڑے گا. یہ بے شک آزما کے دیکھ لیں. اگر آپ کسی اور کام کے لیے نکلتے ہیں تو ایک اور بات ہے، جب ہمیں کوئی اپنا کام ہو ہم عشاء کے بعد 10 بجے گھر سے نکل جائیں گے. اپنا کام جو ہے کوئی گھر سے راشن لینے جانا ہے یا کوئی بھی چیز خریدنے کے لیے جانا ہے، اپنا کام ہے تو ہم نکل جائیں گے. جب مسجد کے لیے آنا تو ہمیں ہر چیز کا ڈر ہے. یہ ہمیں اپنی ذرا تھوڑی سوچ بدلنی چاہیے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آنا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنے گھر بلا رہے ہیں، اپنی عبادت کے لیے بلا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو یا اس انسان کو انشاءاللہ کسی نقصان میں نہیں ڈالیں گے. تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے. اور ایک بھائی نے ایک درخواست کی تھی کہ باب المساجد، مساجد کا بیان چل رہا ہے، مساجد کے آداب چل رہے ہیں، تو اس بات کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے کہ بچوں کو کس طرح کھڑا رکھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح ہوتا تھا کہ آگے مرد ہوتے تھے، پیچھے عورتیں ہوتی تھی، ان سے پیچھے چھوٹے بچے ہوتے تھے جو نماز پڑھتے تھے. تو پھر اس کے بعد اب مثال کے طور پر جدت آ گئی ہے، مساجد مکمل ہو گئی. تب اس طرح مسجد نہیں تھی، کھلا میدان تھا، جو قبلہ تھا وہ موجود تھا، تو ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو پیچھے اس طرح مرد، عورتیں اور پھر بچے کھڑے ہوتے تھے. لیکن اب ہمیں اس بات کا خیال، ہاں اگر کوئی بچہ اس طرح کا ہے کہ جس کو نماز کے تمام جو امور ہیں اس کا خیال رکھ سکتا ہے وہ، تو اس کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو. بے شک کوئی پہلی صف میں آگے اپنے والد کے ساتھ بے شک امام کے پیچھے کھڑا ہو جائے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں. کیونکہ اس کو نماز مکمل پڑھنے آتی ہے اچھے طریقے سے، وہ کوئی شرارت نہیں کر رہا. اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو نماز پڑھتے ہوئے آگے پیچھے ہوتے ہیں، اس سے نماز کی جو صف ہے اس میں خلل پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جو صف ہے وہ برابر ہونی چاہیے. اور جب بچہ تھوڑا آگے چلا جائے گا یا تھوڑا پیچھے چلا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے بیچ والی صف ٹوٹ جائے گی. تو کوشش یہ کی جائے کہ اگر بچوں کو لے کر دونوں سائڈوں پہ جو دی ہیں وہاں پہ کھڑے ہو جائیں. اگر پہلی صف مکمل ہے تو پچھلی والی صف میں بچوں کے لے کے کھڑا ہو جائے. تو اگر نماز کے بارے میں پتہ ہے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کو بچپن سے ہی نماز کی عادت ڈال دیں، نماز سکھانا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ بڑے ہوتے تک وہ نماز نہیں بھولیں گے. کیونکہ بچپن میں جب کوئی چیز سکھا دی جائے تو بچے وہ بڑے ہوتے تک نہیں بھولتے. تو ہمیں اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ.